السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم۔ دست غیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 28ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 313 سے۔ سماعت فرمائیے۔ میری امانت کہاں ہے؟ سید ابن طاؤس نے کتاب فلاح السائل کے صفحہ نمبر 273 پر اور فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کی جلد اول میں یہ واقعہ تحریر کیا ہے جو ہم آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ ایک اعرابی ناقے پر سوار ہو کر مسجد الحرام کے دروازے پر آیا اور اپنے ناقے سے اترا اور اس کا زانو باندھا، وضو کیا اور کہا، خدایا، میں تیری امانت ادا کرنا چاہتا ہوں اور میرا ناقہ اور اس پر لدا ہوا سامان تیری امانت میں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مسجد الحرام میں داخل ہوا اور بیت اللہ کا طواف کیا، پھر خضوع اور خشوع سے نماز پڑھی، اور جب وہ تعقیبات نماز سے فارغ ہوا تو مسجد الحرام سے باہر نکلا۔ جب باہر آیا تو اس کا ناقہ موجود نہ تھا، کوئی چور اس کے ناقے کو لے اڑا۔ اعرابی نے کہا، پروردگار، میں نے تیری امانت ادا کی، اب میری امانت کہاں ہے؟ خدایا، میں نے ناقہ اور اس پر لدا ہوا سامان تیری امانت میں دیا تھا، اب میری امانت مجھے واپس فرما۔ اعرابی نے مسلسل یہی جملے کہے۔ لوگ اس کی باتیں سن کر تعجب کرنے لگے۔ اسی اثنا میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص اس ناقے پر سوار ہو کر مسجد الحرام کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ آیا تو اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس نے آتے ہی کہا، اپنا ناقہ اور اپنا سامان مجھ سے واپس لو۔ پھر اس نے اپنا واقعہ سناتے ہوئے کہا، میں نے ناقے کا زانو کھولا اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہوا، اور جب میں کوہ ابو قبیس کے پیچھے پہنچا تو اچانک ایک گھڑ سوار میرے سامنے نمودار ہوا اور مجھے پتہ نہ چل سکا کہ وہ زمین سے برآمد ہوا تھا یا آسمان سے اترا تھا۔ اس نے مجھے زبردستی اس ناقے سے اتارا اور میرے ہاتھ کو کاٹ دیا اور مجھے حکم دیا کہ ناقے کا مالک ناقے کا انتظار کر رہا ہے، ناقہ لے کر فوراً وہاں پہنچو اور سامان سمیت ناقہ اس کے حوالے کر دو۔ چنانچہ میں مجبور ہو کر ناقے کو واپس لے آیا۔ اس داستان کو نقل کرنے سے دست غیب شیرازی صاحب کا مقصد یہی ہے کہ جب کوئی شخص ربنا اللہ کے عقیدے پر قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ فارسی کے چند اشعار کا ترجمہ۔ جب تجھے کوئی حاجت درپیش ہو تو خدا کے حضور پیش کر، کیونکہ وہ رحیم اور کریم اور غفور اور ودود ہے۔ زمین سے ثریا تک تمام اشیاء اس کی عبادت میں مصروف ہیں، اور وہ سب کے سب ذکر مناجات اور قیام اور قعود میں مصروف ہیں۔ اس کا کرم لامحدود اور اس کی نعمتیں بے پایہ ہیں، اور کوئی بھی سائل اس کے دروازے سے کبھی خالی نہیں گیا۔ واضح رہے کہ یہ استقامت عملی طور پر بہت مشکل ہے، مگر جب اللہ کی عنایت شامل حال ہو جائے تو پھر دیر نہیں لگتی۔ اس لیے انسان کو ہر وقت استقامت کی درخواست کرنی چاہیے، اور اگر کبھی غفلت سرزد ہو جائے تو توبہ کے ذریعے سے صراط مستقیم پر دوبارہ گامزن ہو جائے اور توحید اور عبودیت کی راہ اپنا لے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ، وہی تو وہ خدا ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اپنے بندوں کی برائیوں کو معاف کرتا ہے۔ سنگ دلی۔ قساوت قلب یعنی سنگ دلی اور دل کی سختی ایک روحانی بیماری اور قلبی گناہ ہے۔ قساوت یعنی سنگ دلی اگرچہ دل کی ایک بیماری ہے، لیکن یہ دوسری بہت سی بیماریوں کا بھی سبب ہے، اور یہ بیماری
رفتار و گفتار کے سیدھے راستے سے باعث انحراف ہے۔ اس بیماری کی شدت اور اس کے نقصانات سے آگاہ ہونے کے لیے قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ پر توجہ کیجیے۔ ارشاد باری تعالیٰ، کیا وہ شخص جس کے دل کو خدا نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نورانیت کا حامل ہے، گمراہوں جیسا ہو سکتا ہے؟ افسوس ان لوگوں کے حال پر جن کے دل ذکر خدا کے لیے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 ہے یہ آیت مجیدہ میں لفظ ویل سے افسوس کے معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور اس سے قرع دوزخ کی وادی ویل بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ شرح صدر کے مفہوم کی تفصیلی بحث حصہ عقائد میں پیش کی جا چکی ہے۔ ہم یہاں اپنے سامعین کو اس نقطے کی جانب متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ فویل القامیہ قلوبہم کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قساوت قلبی ایک بڑا گناہ ہے، سخت دل ایمان سے خارج ہونے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں، کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا اور اس کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے نرم ہو جائیں اور وہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت بدکار ہو گئی۔ اس آیت مجیدہ کے دقیق مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے وہ اپنے دل کی سختی کا علاج کرے اور اپنے دل کو خشوع اور نرمی پیدا کرے، اور ایک مسلمان کو ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کا اظہار عبادت کے ذریعے سے اس کے اعضاء اور جوارح کے ساتھ ہو، اور اس کے ساتھ انسان اللہ کو بکثرت یاد کرے اور خدا خوفی کو دل میں جگہ دے تاکہ اہل ایمان کی دنیاوی اور اخروی سعادت سے بہرہ مند ہو سکے، ایمان دل میں راسخ ہو جائے۔ اس مفہوم کو سادہ الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کا اسلام صرف بیرونی طور پر دکھائی دیتا ہو لیکن اس کا دل ایمان اور ایمانی تقاضوں سے یکسر تہی ہو اور اس کے دل میں خواہشات اور لذات کے علاوہ کچھ نہ ہو تو ایسا شخص دنیاوی زندگی میں تو مسلمان متصور ہوگا اور اسلام کے دنیاوی فوائد حاصل کر سکے گا، مثلاً اس کی جان و مال محفوظ ہوگی، اس کی گواہی قابل قبول ہوگی، اس سے رشتہ داری صحیح ہوگی، اس کا ذبیحہ حلال ہوگا، مگر ایسا شخص اسلام کے اخروی فوائد سے محروم رہے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کی سختی دور کرنے کی تدبیر کرے تاکہ ایمان دل میں داخل ہو سکے، اور جب ایمان کسی کے دل میں آ جائے تو اعمال کی کمی بیشی کے باوجود اس کی موت حالت اسلام پر ہوگی اور وہ دوسرے اہل ایمان کی طرح سے اخروی نجات اور درجات و مقامات کا حقدار قرار پائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنے کا خواہش مند ہو تو وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے اس فرمان کو غور سے پڑھے جس میں آپ نے ایمان کی بنیادی شرط یہ بیان فرمائی۔ ایمان کی بنیادی علامات۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 15 میں امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد، جو برائی کر کے قلباً پشیمان ہو اور اپنے آپ کو سرزنش کرے اور نیکی سے خوشی محسوس کرے تو ایسا شخص مومن ہے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں
کہ ہمارے اسلام اور آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کے درمیان 4 سال کا فاصلہ ہے، یعنی ہمارے اسلام لانے کے 4 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہمارے نرم دل ہو جائیں اور ہمیں سنگ دلی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 16 سورہ حدید کی کہ نزول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ خوشخبری دی ہے کہ وہ قساوت قلب کی بیماری کے علاج سے مایوس نہ ہوں، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا خدا قادر ہے جو اس بیماری کو ختم کر سکتا ہے اور ان کے مردہ دلوں کو زندہ کر سکتا ہے اور سنگ دلی کو نرمی اور رقت میں بدل سکتا ہے۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 17 میں، جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی خزاں کے بعد بہار پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے تمہارے مردہ دلوں کی زمین کو بھی نور معرفت سے زندگی عطا کرتا ہے۔ علاوہ ازیں جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، یعنی ظلم کی وجہ سے جب زمین مردہ بن جائے گی، تو اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے عدل و انصاف نافذ کرے گا، اسے زندگی عطا کر دے گا، اور ہم اپنی آیات تمہارے لیے بیان کر چکے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کی وجہ سے کئی افراد کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا، اور اس آیت کی وجہ سے ان کی کایا ہی بدل گئی، اور اس آیت نے کئی لوگوں کی تقدیر بدلنے میں اہم کردار ادا کیا، جس کی مثال اس واقعے سے آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ مالک ابن دینار کی توبہ۔ تفسیر روح البیان میں مذکور ہے کہ مالک ابن دینار سے اس کی توبہ کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے یہ داستان بیان کی۔ میں ابتدا میں شرابی کبابی شخص تھا۔ میں نے ایک کنیز خریدی جس سے مجھے بے حد پیار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے ایک بچی عطا کی، اور مجھے اپنی بچی سے بھی بے حد پیار تھا۔ میں سارا دن اس سے لاڈ پیار میں بسر کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ گھٹنیوں چلنے لگی تو میرے پیار میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اب جب بچی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی تھی اور تھوڑا تھوڑا چل سکتی تھی، اور جب وہ میرے ہاتھ میں شراب کا جام دیکھتی تو اسے ہاتھ مار کر گرا دیتی تھی، جس سے میرے کپڑے شراب سے بھیگ جاتے تھے۔ بہرنوں وہ بچی میری ساری کائنات اور میری آنکھوں کا تارا تھی۔ جب بچی کی عمر 2 سال کی ہوئی تو قضائے الہی سے وہ فوت ہو گئی۔ مجھے بچی کی موت کا شدید صدمہ ہوا۔ پھر چند دن گزرے تھے کہ ماہ شعبان کی شب جمعہ میں نے خوب شراب پی، اور اس رات میں نے نماز بھی نہ پڑھی اور سو گیا۔ عالم خواب میں مجھے دکھائی دیا کہ قبریں پھٹ گئیں اور تمام مردے اٹھ کر میدان حشر کی طرف چلنے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اسی اثنا میں مجھے اپنے عقب سے ایک آواز سنائی دی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے سیاہ سانپ نظر آیا جو کہ مجھے کاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، اور سانپ اتنا بڑا تھا کہ میں اس سے لڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے میں اس سے بچنے کے لیے دوڑ پڑا۔ جیسے ہی میں نے دوڑ لگائی تو سانپ بھی تیزی سے میرا تعاقب کرنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا شخص مجھے مل جائے جو اس سے مجھے پناہ دلا سکے۔ اسی اثنا میں نے ایک بوڑھے مگر انتہائی خوبصورت شکل والے شخص کو دیکھا، اور میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے مجھے جواب دیا۔ میں نے اس سے فریاد کی، خدا را مجھے اس بلا سے بچائیے۔ اس نے جواب دیا، سانپ بڑا طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، لہٰذا میں تجھے اس سے نہیں بچا سکتا۔ اس سے مایوس ہو کر
میں پھر بھاگنے لگا اور سانپ مسلسل میرے تعاقب میں رہا۔ دوڑتے دوڑتے میں دوزخ کے کنارے پہنچ گیا اور قریب تھا کہ سانپ کے ڈر سے میں دوزخ میں ہی چھلانگ لگا دیتا۔ اسی اثنا میں ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، دوزخ میں چھلانگ مت لگانا، تو اہل دوزخ میں سے نہیں ہے۔ یہ آواز سن کر مجھے کچھ سکون سا محسوس ہوا اور میں وہاں سے پھر واپس دوڑنے لگا۔ پھر راستے میں مجھے وہی نورانی شکل والا بوڑھا دکھائی دیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے تجھ سے شکوہ ہے، تو نے مجھے سانپ سے بچانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا اور اس وقت بھی وہ سانپ میرے تعاقب میں ہے۔ یہ سن کر وہ بوڑھا رو پڑا اور کہنے لگا، میں بہت کمزور ہوں، تجھے اس سے بچانے کے قابل نہیں ہوں، البتہ تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ اس پہاڑ کی پچھلی سمت چلا جا، وہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر وہاں تمہاری امانت ہوئی تو وہ امانت تجھے اس مصیبت سے بچا لے گی۔ بوڑھے کی بات سن کر میں پہاڑ کی جانب دوڑ پڑا اور سانپ مجھے مسلسل میرے تعاقب میں رہا۔ جب میں پہاڑ کی دوسری جانب پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ لاتعداد کمرے بنے ہوئے تھے اور ان کے دروازے پر پردے پڑے ہوئے تھے اور ان کمروں کے دروازے زر سرخ اور یاقوت اور موتیوں سے بنے ہوئے تھے۔ جب میں دوڑتے دوڑتے ان کمروں کے قریب آ گیا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹا لو اور دروازے کھول لو، ممکن ہے اس بیچارے کی یہاں کوئی امانت موجود ہو جو اسے دشمن کے شر سے نجات دے سکے۔ اس آواز کے بلند ہونے کے بعد ان کمروں سے چاند کی طرح خوبصورت بچے برآمد ہوئے اور وہ سانپ بھی میرے نزدیک آ چکا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا میری مری ہوئی بچی نمودار ہوئی اور باقی بچوں کو پکار کر کہا، جلدی سے آؤ، یہ میرے والد ہیں، انہیں دشمن سے بچاؤ۔ اور یہ کہہ کر میری بچی نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دائیں ہاتھ سے اس نے سانپ کی طرف اشارہ کیا تو وہ مڑا اور بھاگ گیا۔ میں بیٹھ گیا اور میں نے اپنی بچی کو گود میں بٹھا لیا۔ بچی نے پیار سے اپنے ہاتھوں کو میری داڑھی پر پھیرا اور کہا، ابا جان، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا جب ان کے دل ذکر خداوندی سے نرم ہو جائیں؟ یعنی اس بچی نے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کی۔ بچی کی زبان سے قرآن مجید کی یہ آیت سن کر میں رونے لگا اور اس سے کہا، بیٹی، کیا تو نے قرآن بھی پڑھ لیا؟ میری بیٹی نے جواب دیا، بجان، ہم آپ سے قرآن کو بہتر جانتے ہیں۔ میں نے کہا، بیٹی مجھے یہ بتا کہ وہ سانپ کیا تھا؟ میری بیٹی نے کہا، ابا جان، یہ آپ کے وہ برے اعمال تھے جنہیں آپ نے پروان چڑھایا ہے، اور اب وہ برے اعمال سانپ کی صورت اختیار کر چکے ہیں جو آپ کو دوزخ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ بوڑھا کون تھا؟ میری بیٹی نے بتایا، وہ بوڑھا آپ کے نیک اعمال تھے جنہیں آپ نے کمزور کیا ہوا تھا اور اسی لیے وہ آپ کی مدد سے قاصر تھا۔ پھر میں نے کہا، بیٹی آپ یہاں دامن کوہ میں کیا کر رہی تھیں؟ میری بیٹی نے کہا، یہاں مسلمانوں کے وہ چھوٹے بچے رہتے ہیں جو بچپنے میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں قیامت کے لیے یہاں ٹھہرایا ہوا ہے اور ہم یہاں اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کی شفاعت کریں گے۔ اس خواب کے بعد میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور میں نے شراب اور دیگر گناہوں سے توبہ کر لی۔ فارسی کے چند اشعار کا ترجمہ۔ خواب غفلت سے سر اٹھا اور بیدار ہو جا تاکہ کل شرمندگی سے سر جھکانا نہ پڑے۔ اے سونے والے، بیدار ہو کیونکہ موت تجھے سلا دے گی، اسی لیے اس وقت سونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو بچپنے میں مر گیا اور خاک میں چلا گیا، اس کے لیے گریہ وزاری کیسی، کیونکہ وہ پاک آیا اور پاک ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ تو بھی پاک پیدا ہوا ہے اور احتیاط کر اور پاک رہے، کیونکہ ناپاک ہو کر زمین میں چلے جانا باعث عیب ہے۔ اس داستان کے چند نکات۔
اس داستان اور اس جیسی دیگر داستانوں سے 3 نکات کا استفادہ حاصل کریں آپ لوگ۔ نمبر 1، برزخ میں جب ارواح داخل ہوتی ہیں تو ان کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اس جہاں میں رہنے والے افراد سے قرآن مجید کو بہتر طور پر سمجھنے لگتی ہیں، اور اس مفہوم کی طرح قرآن مجید کی اس آیت میں اس طرح ارشاد باری ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 22 میں، تو پہلے غفلت میں مبتلا تھا، ہم نے تجھ سے پردہ ہٹا دیا تو تیری نظر بڑی تیز ہے۔ مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ جو چیزیں تجھے دنیا میں دکھائی نہیں دیتی تھیں آج تو انہیں دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 2، اعمال مجسم ہو کر انسان کے سامنے آ جاتے ہیں اور انسان اپنے نیک و بد اعمال کو مجسم صورت میں دیکھتا ہے، اور اس دن انسان اپنے برے اعمال کو دیکھ کر تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پالے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اس داستان کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو بچے کم عمری میں وفات پا جاتے ہیں وہ اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ اس مفہوم کے مزید مطالعے کے لیے کتاب عالی الاخبار کے 3 باب کا مطالعہ فرمائیں۔ خشوع کیا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں مذکور ہے کہ مومنین کے قلوب کو ذکر الہی کے لیے خاشع ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے بہت سے سامعین یہ جاننا پسند کریں گے کہ خدا کے لیے خشوع کیا ہے۔ اس کے لیے ہم خشوع کی مختصر بحث کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی کی عظمت اور قدرت اور اس کے انعامات کو ملاحظہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل میں ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی ہیبت کے ساتھ ساتھ اس کے انعامات کی وجہ سے دل میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور جب دل کی ان دونوں کیفیات یعنی ہیبت اور محبت کو جمع کیا جائے تو اس کے مجموعے کو خشوع کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جب ایک غلام اپنے سلطان کا اقتدار اور رعب و دبدبہ ملاحظہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سلطان کی ہیبت طاری ہوتی ہے، اور جب سلطان کے انعامات پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور ہیبت اور محبت کے مجموعے سے جو کیفیت جنم لیتی ہے اسے خشوع کہا جاتا ہے۔ اور اس خشوع کے نتیجے میں وہ جب بھی اپنے سلطان کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کا بدن خاصے اور دل خاشع ہوگا۔ لہٰذا اس مثال کی روشنی میں ہم یہ کہیں گے کہ جب صاحب معرفت انسان اپنے خدا کی عظمت اور سطوت اور تمام کائنات پر اس کی قدرت کو ملاحظہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی حقارت اور پستی کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ہیبت پیدا ہوتی ہے، اور جب اس کے ساتھ خدا کے لطف و کرم پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو اس کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ ہیبت اور محبت کے ملے جلے جذبات لے کر اپنے خدا کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس حالت کو خشوع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرمایا، یقیناً ان اہل ایمان نے نجات پائی جو خشوع سے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ خشوع 2 کیفیات کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 1
کسی کی سلطنت اور اقتدار کو دیکھ کر جو ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، کسی کے انعامات کو دیکھ کر جو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس محبت اور ہیبت کے مجموعے کو خشوع کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے اقتدار ظاہری سے مروب ہو تو اس میں اللہ کے لیے ہیبت پیدا نہ ہوگی، اور جو شخص احسانات اور انعامات کا سرچشمہ خدا کے علاوہ کسی اور کو قرار دیتا ہو، اس کے دل میں خدا کی محبت پیدا نہ ہوگی، اور جس دل میں اللہ کی ہیبت اور محبت نہ ہو تو اس دل میں خدا کے لیے خشوع کا پیدا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ جب خشوع کے اجزائے ترکیبی کی نفی ہو جائے تو خشوع کا صادقانہ محال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو شخص خود بین ہو اور اس کی نگاہ ہمیشہ اپنی ہی ذات پر پڑی ہو تو وہ اپنے آپ کو ہی صاحب عظمت اور سطوت تسلیم کرے گا، اور جو شخص نعمات کا سرچشمہ اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو سمجھتا ہو تو وہ حقیقتاً ایمان اور ایمان کے اثرات سے بے فیض رہے گا۔ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ان واضح آیات اور معجزات کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھر کی مانند بن گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تمہارے دلوں کے سامنے پتھروں کی سختی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ بعض پتھروں سے چشمے اور دریا جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض پتھر پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض پتھر خوف خدا سے گر جاتے ہیں۔ اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں لکھا کہ یہود کے دل سخت پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ نمبر 1، ان کے دل حق کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ نمبر 2، ان کے دل حیات معنوی اور کمال عقلی سے تہی ہیں۔ نمبر 3، ان کے دلوں میں بھلائی کے چشمے نہیں پھوٹتے کہ وہ چشمے ان کے کانوں اور آنکھوں کو سیراب کر سکیں۔ نمبر 4، ان کے دل خدا کی عظمت اور قدرت کے سامنے جھکنے پر آمادہ نہیں ہیں، جبکہ سنگ دل خوف خدا کی وجہ سے پہاڑ کی بلندی کو چھوڑ کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ عذاب دیکھ کر بھی سنگ دل تسرع پر آمادہ نہ ہوئے۔ قرآن مجید میں سنگ دل افراد دو اقوام کے جا بجا واقعات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ کے متعلق ارشاد فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 42 اور 43 میں ارشاد باری تعالیٰ، ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف اپنے رسول روانہ کیے، اس کے بعد انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید ہم سے گڑ گڑائیں، پھر ان سختیوں کے بعد انہوں نے کیوں فریاد نہیں کی؟ بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا ہے۔ قساوت قلب سنگ دلی کو کہا جاتا ہے اور نرم دلی اس کا متضاد ہے، اور سنگ دل وہ شخص ہے جو رقت آمیز مناظر دیکھے اور ایسے سخت کلمات جو سننے والے کو متاثر کر سکیں، سننے کے باوجود بھی متاثر نہ ہو۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے اپنی امتوں کو خدا کی توحید اور اس کے حضور تضرع و توبہ کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان امتوں پر فقر و قحط اور بدحالی کو اس لیے مسلط کیا کہ وہ ان بلیات سے بچنے کے لیے خدا کے حضور جھک جائیں اور ان میں نرم دلی پیدا ہو جائے اور شیطان کے جلوؤں سے متاثر نہ ہوں۔
شیطان کے جلووں سے متاثر نہ ہوں اور ظاہری اسباب پہ تکیہ نہ کریں، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے خدا کے حضور جھکنا گوارا نہ کیا اور ان کے دل بدستور محبت دنیا میں گرفتار رہے، اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا، اسی لیے وہ اللہ کی یاد سے غافل رہے۔ اس سے آسان عبارت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذکورہ دونوں آیات اور اس کے بعد والی دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سابقہ کی روش بتلائی اور فرمایا کہ ہم نے ان پیغمبران کے پاس بھیجے تھے، ہم نے اپنے پیغمبر ان کے پاس بھیجے تھے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کے دل ہمارے لیے نرم ہوں، مگر ان کے دلوں کی سختی پیغمبروں کی تبلیغ سے زائل نہ ہوئی، اور پھر ہم نے ان کو مختلف شدائد اور آلام سے دوچار کیا تاکہ وہ ہمارے حضور توبہ اور انابت کریں، لیکن وہ شیطان کے پھندوں میں بری طرح سے جکڑے ہوئے تھے اور ظاہری اسباب پر بھی انہوں نے تکیہ کیا، اور وہ آخری وقت تک یہ سمجھتے رہے کہ ظاہری اسباب سے وابستگی ہی ان کی صلاح و فلاح کی ضامن ثابت ہوگی، اور جب حالات اس نہج پر پہنچے تو ہم نے ان کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے تاکہ یہ نعمت پا کر خوش ہو جائیں اور ہمیں بالکل فراموش کر دیں، اور جب وہ نعمتوں میں مشغول ہو گئے اور ہماری یاد ان کے ذہنوں سے محو ہو گئی تو ہم نے ان پر اچانک اپنا عذاب نازل کر دیا جس کی انہیں توقع تک نہ تھی، اور عذاب کی وجہ سے وہ قومیں نیست و نابود ہو گئیں اور ظالموں کی نسل تک کٹ گئی، اور ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بنی اسرائیل سے ہم نے پیمان لیا تھا کہ وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہمارے پیغمبروں کی اطاعت کریں گے، مگر انہوں نے پیمان شکنی کی۔ تو آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 میں ارشاد باری، ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ مقصد یہ ہے کہ جن مہربانیوں سے دل نرم ہوتے ہیں ہم نے ان سے وہ مہربانیاں سلب کر لی اور انہیں خود ان کے حوالے کر دیا، اور وہ اتنے سخت دل بن گئے کہ آیات و معجزات اور انبیاء کی بیان کردہ وعید بھی انہیں متاثر نہ کر سکی۔